بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں ہم نے معلوم کیا تھا کہ علم کو حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 حفظ کرنا، نمبر 2 سمجھنا، نمبر 3 مطالعہ کرنا۔ حفظ کرنے کے متعلق کن کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے یہ ہم نے معلوم کیا اب تک کے پارٹوں میں، اور اب باری ہے کہ سمجھنے میں کن کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے اس کو معلوم کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی فن میں داخل ہونے سے پہلے ہم اس فن کے متعلق اچھی طرح جان لیں، اس کے اصول و ضوابط کیا کیا ہیں معلوم کر لیں، اس فن کا مقصد جان لیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم فن میں داخل ہوئے بغیر ہی اس کے مقصد، اصول و ضوابط کو جانیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کے لیے 2-3 باتوں کا دھیان میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1 اس فن کے بنیادی چیزوں کی فہرست بنائیں، اس میں کیا کیا شامل ہیں یہ فہرست تیار کریں۔ ایک فن ہے تو اس میں بنیادی چیزیں کیا کیا ہیں باقاعدہ ایک فہرست تیار کریں۔ نمبر 2 خود اس فن کی تقسیم کریں۔ جیسے عقیدہ ہے تو اس کو توحید کے اقسام یا ارکان ایمان کے لحاظ سے تقسیم کریں۔ مصطلح ہے تو اس کو روایت کے اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے، اسناد کے اعتبار سے، اسماء رجال کے اعتبار سے اس مصطلح کو تقسیم کریں۔ تو اس طرح جو بھی فن آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں داخل ہونے سے پہلے اس کی تقسیم کر لیں۔ نمبر 3 فن کے مقاصد، مبادی اور مسائل، فن کی غرض و غایت کیا ہے اس کو معلوم کریں۔ جیسے نحو ہے تو نحو غرض و غایت کیا ہے؟ کلمات کے اواخر کو کیا اعراب دیں اور وہ ترکیب میں کیا واقع ہیں، یہ نحو میں ہم معلوم کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے۔ اور نحو کی کتابوں میں جو اعراب کے متعلق، مبنی کے متعلق، کلام کے متعلق اور اقسام کلام کے متعلق جو باتیں کی جاتی ہیں وہ مبادی ہیں۔ اسی طرح بلاغہ ہے تو بلاغہ میں فصاحت اور اس کے شروط پر باتیں کی جاتی ہیں، اور اسلوب کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں وہ مبادی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو علم معانی پر بات ہوتی ہے وہ مقاصد ہیں۔ گویا کہ اس کے جو مبادی ہیں، مسائل ہیں، اور اس کے جو غرض و غایت ہے، فن کی غرض و غایت جو ہے اس کو اچھی طرح معلوم کر لیں، اس کے بعد اس میں داخل ہوں۔ نمبر 4 اس فن کی ابتدا، اس فن کے مراحل، اس فن کی کتابیں کیا کیا ہے جان لیں، کیونکہ فن کی تاریخ بھی معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس فن کی تاریخ ذہن میں آ جائے تو تمام باتیں محفوظ ہو جائیں گی گویا کہ۔ تو یہ 4 باتیں ہیں، ان 4 باتوں کا دھیان رکھ کے اگر ہم کسی فن میں داخل ہونے سے پہلے یہ 4 باتیں دیکھ لیں گے تو بآسانی اس فن میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس فن کو اچھے انداز میں حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے اندر اس فن کے متعلق تمام چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو اور بڑی سی بڑی باتوں کو بھی ہم اپنے اندر سما سکتے ہیں۔ یہ 4 اصول یاد رکھیں۔